بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لاوارث بچہ پکڑ لے جو بے اولاد ہو اور پھر اسے پالے بالکل بچپن سے، اس کا نام رکھے، اس کو پالے، اس کو پڑھائیں، جب بڑا ہوگا اس کی ماں اس سے پردہ کرے گی، اس سے کوئی رشتہ نہیں الا یہ کہ اس عورت نے اسے دودھ پلایا ہو تو رشتہ ہوگا، دودھ نہیں پلایا تو رشتہ نہیں ہوگا۔ اور دودھ وہ پلا نہیں سکتی کیونکہ دودھ بھی ان خواتین کو آتا ہے جن کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہی نہیں ہو رہے تو دودھ کہاں سے آئے گا، وہ پلا ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر لڑکی لے کر پالی ہے تو جب وہ بڑی ہو جائے گی باپ سے پردہ کرے گی۔ ماں سے تو عورت ہے، عورت سے عورت پردہ نہیں کرے گی، لیکن وہ باپ سے پردہ کرے گی، جس کے شناختی کارڈ میں بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ اس کا ابا ہے، حالانکہ یہ بھی شرعاً حرام ہے، یہ بھی شرعاً حرام۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام کر دی ہے۔ یہ معمولی مسئلہ یا معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا زید رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہے تو زینب آپ کی بہو بھی نہیں ہے، ہاں پھوپھی ذات بہن ضرور ہے، اور پھوپھی ذات جو ہوتی ہے اسے نکاح ہو سکتا ہے، جسے آپ لوگ کزنز وغیرہ کہتے ہیں، چاہے وہ چچا کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو اور پھوپھا کی بیٹی ہو، نکاح ہو سکتی ہے، وہ محرم رشتہ نہیں۔ خالہ پھوپھی محرم رشتہ ہے، لیکن ان کی اولادیں وہ محرم رشتہ نہیں ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ بھی فرض ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے پردہ بھی اسی سے کرنا ہے، صرف عدت کے دنوں میں نہیں، ہمیشہ۔ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، جی خامند اس کا فوت ہو گیا، عورت عدت بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیور سے بات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، فلاں سے بات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، وہ کس کس سے پردہ کرے؟ عدت میں بھی اسی سے پردہ ہے جس سے عدت سے پہلے پردہ تھا، عدت کے لیے الگ حکم نہیں ہے۔ عورتیں جب حج پہ جائیں گی تو پوچھیں گی کس کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے ساتھ سفر کرنا صرف حج عمرے کے لیے شرط ہے، ویسے شرط نہیں، آپ کبھی بھی اکیلے کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی، یہ محرم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شرط ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کفار نے پھر دوسرا اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے میاں زینب آپ کی بہو نہ صحیح، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ آپ زینب سے نکاح کریں؟ یہ ضروری تو نہیں تھا، آپ نکاح نہ کرتے، اور بھی تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کو بیویوں کی کمی تو نہیں تھی۔ اللہ نے کہا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ یہ دنیا میں رائج ہونے والی غلط رسمیں ہیں، اس رسول نے ان رسموں کو ختم کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے۔ کفار نے تیسرا اعتراض کیا، ٹھیک ہے کہ رسول نے رسمیں ختم کرنی ہوتی ہیں، کیا ساری رسموں کو ختم کرنے کا اسی رسول نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، جتنی اصلاح دنیا کی کر سکے کر کے چلے گئے، یہ بھی جتنی اصلاح کر لیں گے کر کے چلے جائیں گے، پھر جو ان کے بعد آئے گا جو بچے گا وہ ان کی اصلاح کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا وخاتم النبیین، آپ کے بعد
اللہ نے رسالت النبوت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ یہ ساری رسمیں اس لیے اسی پیغمبر نے ختم کرنی ہیں، چونکہ آپ کے بعد دنیا میں کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ کے دور میں جو رسمیں باقی رہ جائیں گی وہ قیامت تک رہ جائیں گی۔ آپ جو ختم کر جائیں گے، جو قانون جو نظام دنیا کو دے جائیں گے، وہی قیامت تک رہے گا، کیونکہ وہ خاتم النبیین، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کا بھی ایسا قتل عام کیا، جنگ لڑی صحابہ کرام، اس میں بڑے حفاظ قرآن مجید کے شہید ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، امیر المومنین ہمیں قرآن مجید کو لکھوانا چاہیے، حافظ اسی طرح اگر مرتے رہے، جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن تو مٹ جائے گا، چونکہ قرآن تو ان کے سینوں میں ہے۔ تو صدیق اکبر کو پہلے تردد ہوا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، میں کیوں کراؤں، گویا یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ حضرت عمر سمجھاتے رہے کہ آپ دیکھو، آپ کاتبین وحی کو لکھواتے تھے، بے شک آپ نے کتابی شکل نہیں دلائی، لیکن آپ لکھواتے تھے نا، اسی لیے لکھواتے تھے تاکہ اگر کوئی بھول جائے تو ان کے پاس پروف موجود ہو۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ بھی کھول دیا، ان کو بات سمجھ آ گئی۔ پھر قرآن مجید کا نسخہ لکھا گیا جو حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا گیا۔ پھر حضرت عثمان کا جب دور خلافت آیا، انہوں نے وہ نسخہ بھی منگوایا، صحابہ کی کمیٹی بٹھائی، اور اس نسخے کی روشنی میں قرآن مجید کے کئی نسخے ترتیب دیے، اور وہ نسخہ ہے جو آج آپ کی مسجدوں میں، مدرسوں میں، دیوبندیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، اہل حدیثوں کے ہاں، حتیٰ کہ نہ چاہتے ہوئے شیعوں کے ہاں بھی وہی نسخہ الحمدللہ موجود ہے۔ اس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ قریش کی قرات پر، قریش کے لہجے پر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قریشی تھے تو آپ ہی کے لہجے پر اس نسخے کو ترتیب دیا گیا۔ باقی عرب کے 6 لہجے اور بھی تھے جو اس لہجے سے مختلف تھے، جو قرا حضرات 7 عشرہ کے قاری بنتے ہیں وہ ان لہجوں کو پڑھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے جو علاج کیا اس فتنے کا، اس کے بعد جو برِ صغیر میں یہ فتنہ قادیانیوں کی شکل میں اٹھا، اس کا بھی یہی علاج تھا۔ لیکن چونکہ یہ جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں یہ عوام کے ووٹ سے آتی ہیں اور عوام کے ووٹ سے جاتی ہیں، ان کو ووٹ لینا ہوتا ہے، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ شیعہ ہے، قادیانی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، کیا ہے، بس ووٹ ہونا چاہیے۔ یہ ووٹ کے چکر میں کسی کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھاتے، وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کے نالے سائڈ پہ جو روڈ ہے، کہیں چوڑا ہے، کہیں تنگ ہے، 2 گاڑیاں آگے پیچھے آ جائیں تو ہر جگہ سے وہ نکل بھی نہیں سکتی۔ حالانکہ آگے جا کے دیکھیں تو یہ روڈ بہت کھلا، ڈیفنس ویو کے قریب یہ پورا سیدھا ہی روڈ تھا۔ سیاست بیچ میں آڑے آئی، ووٹر بیچ میں آ گئے، جی یہ مکان ہمارا پڑ رہا ہے، ہم تو آپ کے ووٹر ہیں، ہم کہاں جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں چلو ابھی اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے تو آنا ہے۔ آپ ناجائز تجاوزات نہ کریں، ناجائز قبضے نہ کریں، اس پریشانی سے بچیں، اس پریشانی سے بچیں آپ۔ پھر 1974 میں ایک تحریک اٹھی، قادیانی اس وقت پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ کراچی میں بھی ان کے مکتبے تھے، بندر روڈ پر کتب خانے تھے، جہاں حکیم اجمل دواخانہ ہے،
جوبلی کے سامنے پڑتا ہے، اس کے برابر میں بہت بڑا کتب خانہ تھا قادیانیوں کا۔ ان دنوں میں بورا پیر میں رہتا تھا تو میں اکثر کتابیں دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور وہیں پیچھے صدر کے اندر مسجد بھی تھی، اب بھی پتہ نہیں ہوگی، بس وہ بورڈ اب ہٹا دیے۔ تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، تبلیغ بھی کرتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے۔ ایک ان کا قادیانی کوئی فرانس سے پڑھ کے آیا، آپ کی منظور کالونی میں پیچھے جو آبادی ہے، اس وقت میں ادھر خطیب تھا، بہت پرانی بات ہے، 1992-93 کی اس طرح کی کوئی بات ہے۔ یہاں حافظ بنیامین صاحب ہوتے تھے، اللہ انہیں گھری کے رحمت کرے، ان کے ساتھ وہ بحث ویسا کرتے۔ وہ ایک دن مجھے آ کے کہنے لگے کہ اس سے بات کرنی۔ میں نے کہا دن طے کر لو، بات کریں گے۔ اس وقت یہ نئے نئے ابھی کافر قرار دیے گئے تھے، انہوں نے دن طے کر لیا۔ میری رہائش اس وقت بورا پیر میں تھی، میں وہاں سے آیا، ادھر سے سلفی صاحب اپنا ٹیپ ریکارڈر لے کے یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت ریکارڈنگ کے لیے کیمرے نہیں ہوتے تھے، ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے۔ وہ مولوی سیخ پا ہو گیا، ان کا کہنے لگا جی یہ ریکارڈنگ میں نہیں کرنے دوں۔ خیر ٹیپ باہر نکالو، میں ریکارڈنگ نہیں کرنے دوں، ریکارڈنگ نہیں کرنے دوں۔ گفتگو ابھی 10-12 منٹ کے اندر ہی ٹھپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا جو مرزا قادیانی صاحب ہے یہ خود مسیح بدلیل، بلے قرآن میں ہے یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا میرے بعد ایک شخص آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو میں نے کہا بدبخت، یہ تو غلام احمد ہے، قرآن نے تو احمد کا کہا، یہ غلام احمد ہے، پھر یہ مسیح کیسے ہے؟ مسیح کے لیے تو قرآن کہتا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ مریم کا بیٹا ہے اور اس کا باپ کوئی نہیں، اور اس کی ماں چراغ بی بی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہے، اس کی ماں چراغ بی بی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اس کا ابا گل محمد ہے، گل محمد بن عطا محمد، اس کا دادا عطا محمد ہے۔ یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ جہاں ولدیت کا فرق ہو، ماں کا فرق ہو، وہاں برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنتے چے جائے کہ آپ اس کو پیغمبر بنا دیں جس کی نسل ہی مشکوک ہو۔ دنیا میں ایسا کوئی پیغمبر نہیں آیا جس کے نسل کا اتا پتہ ہی نہ ہو، یہ تو نسلاً مشکوک ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہر مسلک کے علماء۔ 1974 میں انہوں نے ایک تحریک چلائی، اس میں یہ جتنے بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے، شاہ احمد نورانی تھے، مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تھے، ہمارے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پھر اس سے پہلے مرزا کی زندگی میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی تحریکیں چلائیں اس دور میں بھی۔ یہ جب بھی مناظرے کا چیلنج کرتا تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری وہیں پہنچ جاتے، وہیں پہنچ جاتے، جب بھی چیلنج کرتا پہنچ جاتا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مباہلے کا چیلنج کیا، یہ وہاں سے بھاگ گئے، مباہلے کے چیلنج سے بھاگ گئے۔ پھر ان لوگوں نے جب تحریک چلائی، اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو نظر انداز کیا اور اس ایک نیکی کو اللہ نے قبول کیا، جو بھٹو کی زندگی میں ختم نبوت کا جو بل پاس ہوا، یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے، واقعی اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور علماء، ہمارے علماء میں خود اسمبلی میں مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے بنڈل لے کر پہنچے، حالانکہ وہ ایم این اے نہیں تھے، لیکن اس وقت جب بھٹو صاحب سے کہا گیا، بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، مفتی محمود فضل الرحمان کے والد سے کہا، مفتی صاحب
آپ اس مسئلے کو اتنا آسان لے رہے ہو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں کراچی سے لے کر خیبر تک کیسے ایک ایک بندے کو کھنگالوں گا کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے؟ آپ جس کو بھی پوچھیں گے تو مسلمان ہے، وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول، میں مسلمان۔ چونکہ قادیانی بھی کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں، کلمے میں فرق نہیں کرتے، تو ہم کیسے ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم کیسے کہیں گے جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کہوں تو مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھٹو صاحب میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، یہ بھلا کوئی بات اور اعتراض ہے؟ آپ ایک فارم نکالیں، شناختی کارڈ جو فارم بنتا ہے اس میں ایک کھانا بنائیں، ایک مسلمان کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ اس میں ٹک کرے، غیر مسلم ہے تو اس میں ٹک کرے، اگر وہ یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے وہ ٹک کرتا جائے۔ اس کے نیچے ایک حلف نامہ بنا، اگر اس بندے نے مسلمان میں ٹک لگایا ہے تو اس حلف نامے پہ انگوٹھا لگائے، سائن کرے، جس طرح وہ کرتا ہے وہ کرے۔ وہ حلف نامہ کیا تھا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں، ختم نبوت پر میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ جو بھی مرزا قادیانی کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ مفتی محمود کا یہ جواب سن کر بھٹو فک ہو گئے کہ یار میں تو بڑا سوچ کر آیا تھا کہ آج تو مولویوں کو پھنسا کے رکھ دوں گا، تو مولوی نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ فارم بنا، پاسپورٹ ہو، شناختی کارڈ، اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر وہ ہندو کے کھانے میں ٹک کرتا ہے تو حلف نامہ اس سے فل نہ کراؤ، اگر وہ مسلم کے کھانے میں ٹک کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ حلف نامے پہ سائن کرے گا یا انگوٹھا لگائے گا، اور قادیانی مر جائے گا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری پیغمبر مانتا ہوں، وہ یہ کہے گا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی یہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ نے بھٹو کو بھی شرح صدر دی، وہ بھی مان گیا، اور علماء نے مشورہ دیا کہ اس بل کو اسمبلی میں لے آئے تاکہ ملک کا قانون بن جائے۔ مرزائیوں نے شور مچایا، پہلے کوشش کی کہ بل اسمبلی میں نہ جائے، جس طرح آج بھی دفاع صحابہ کے خلاف جو بولنے والے ہیں وہ آج بھی سر پٹا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں بل پاس ہوا، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کا، اور اس کو یہ سزا ملے گی، یہ ملے گی۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی عظمت سے ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہی تکلیف قادیانیوں کو، بل اسمبلی میں پیش نہ ہو۔ جب پیش ہو گیا پھر یہ کوشش تھی کہ پاس نہ ہو، اس کے لیے انہوں نے کہا دیکھو ہمارے خلاف بل ہے، ہمارے خلاف بل ہے، تو ہم اپنے عقیدے اور نظریے کے دفاع کے لیے اگرچہ ہم ایم بی اے نہیں ہیں، اسمبلی میں ہمیں مباحثے کے لیے، مناظرے کے لیے آنے دیا جائے تاکہ ہم وہاں مباحثہ کریں، مناظرہ کریں اور اپنے عقیدے کا دفاع کریں۔ یہ بات بھٹو صاحب نے مان لی، علماء نے بھی مان لی، لیکن مفتی محمود علیہ الرحمہ نے یہ شرط رکھی کہ آئیں یہ لوگ اسمبلی میں آئیں، لیکن ان کا بڑا اس وقت مرزا ناصر، آج کل ان کے سارے کچھ لندن میں ہوتے ہیں، مرزا ناصر اس وقت ان کے بڑے تھے، کہ مرزا ناصر خود آئے، اپنے ساتھ بھلے 10 مولوی 10 حواری لے آئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، جتنے مولوی اپنے ساتھ چاہے لے آئے، لیکن بات چیت مرزا ناصر خود کرے، تاکہ جب یہ ہر جائے تو یہ نہ ہو کہ جی وہ تو ہمارا مولوی اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا، وہ ہارا ہے۔ نہیں، ان کا بڑا جو اس کے بعد وہ بنا بیٹھا ہے اس رتبے پر، اس کو لے آؤ تاکہ جب ان کی قیادت ہارے تو دنیا کو پتہ چلے
کہ یہ کس قدر نیچ لوگ ہیں. چنانچہ مجبوراً ان کو آنا پڑا. اس وقت مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیثوں کے عالم تھے اور بڑی تحقیق اور مطالعہ رکھتے تھے، اور بھی بڑے علماء، دیوبندیوں کے بڑے علماء، بڑے بڑے اس دور کے مناظر، سارے اس میں شریک ہو گئے. ادھر سے بھی کتابیں، ادھر سے بھی کتابیں. یہ آپ کے کراچی کے مولانا یوسف بن نوری، یہ سب اس میں شریک ہوئے. مولانا نورانی بھی بلاغت کا مطالعہ رکھتا تھا، 7 8 9 زبانیں جانتا تھا، جس میں عربی بھی شامل تھی، انگلش بھی شامل تھی، وہ بھی اس میں شامل تھا. علماء نے الحمدللہ، چونکہ یہ علماء کا کمال نہیں تھا، یہ حق کا کمال تھا. حق کبھی بھی دبتا نہیں ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا جال حق وزحق الباطل. جب بھی حق کسی جگہ آتا ہے، بھاگنا باطل کا مقدر ہوتا ہے، حق نہیں بھاگتا. حق نہیں بھاگتا ہے، باطل کا مقدر ہے بھاگنا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور یہ قانون متفقہ رائے سے پاس ہو گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں اور ان کو مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مسجد میں اذان نہیں دے سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے. ساری پابندیاں ان پر لگائیں. اس دور کے بعد پھر جو جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، رہی صحیح کسر انہوں نے بھی پوری کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن لوگوں نے بھی جس طرح اس بل میں حصہ لیا، دلائل کی روح سے، جہاد کی روح سے، باتوں کی جس حد تک بھی اس نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کوشش کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. میں اندازے سے بیٹھ رہا ہوں، چونکہ میرے سامنے جو گھڑی ہے وہ 6:45 بجا رہی ہے، تو مجھے نہیں پتا، میں خود کنفیوز ہوں کہ میں نے کتنا ٹائم لے لیا ہے. بہرحال